پاکستان کے اندر لوگ اسرائیل کی اندرونی سیاست کے بارے میں یا ایون فلسطین کی سیاست کے بارے میں بہت زیادہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، بہت زیادہ انفارمیشن نہیں ان کے پاس، تاریخی تناظر میں چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ظاہری بات ہے، ہم ایک ساؤتھ ایشین کنٹری ہیں، وہ ایک مڈل ایسٹرن پرابلم ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ سورسز آف انفارمیشن ان کے بارے میں ہے نہیں۔ ویسے بھی اخبارات وغیرہ اٹھائیں تو ہم پاکستان کے بارے میں زیادہ بات چیت کرتے ہیں اور ورلڈ پالیٹکس کے بارے میں کم بات چیت کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں جب پبلک کے اندر اس موضوع پر بات چیت کرتے ہیں، کیونکہ اکثر وہی سب سے زیادہ اس موضوع پر بات چیت کرتے ہیں، تو جب وہ بات چیت کرتے ہیں وہ اسرائیل کے بارے میں جو کچھ بھی بتائیں پبلک اس کو قبول کر لیتی ہے۔ اس کی وجہ سادہ سی ہے کہ پبلک کے پاس کوئی اور رستہ ہی نہیں، کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس انفارمیشن کو ویریفائی کر سکے یا دیکھ سکے کہ واقعی وہ جو انفارمیشن دی گئی ہے وہ درست ہے یا غلط ہے۔ تو علماء نے ایک ایسا امپریشن پیدا کیا ہے اسرائیل کی سیاست کے حوالے سے کہ جیسے اسرائیل کے اندر تمام لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کی حکومت، اسرائیل کی ریاست سے اتفاق کرتے ہیں اور ان کی ایک ہی پالیسی رہی ہے ہمیشہ سے، اور یہ سب کچھ وہ جوڑ دیتے ہیں ان کے مذہب کے ساتھ کہ کیونکہ وہ یہودی ہیں اس وجہ سے وہ اس طرح سے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ زائنزم، صہیونیت پرستی، جس فلسفے کی بنیاد پر سب سے پہلے تو اسرائیل قائم ہوا، یہ کوئی یہودیوں کا ہمیشہ سے فلسفہ تو تھا نہیں۔ یہ فلسفہ، یعنی کہ اگر آپ اس کو فلسفہ کہہ سکتے ہیں، زائنزم جو ہے وہ 19 سینچری کے اندر شروع ہوا اور اس نے 20 سینچری کے اندر جا کے ایک عبور پکڑا، ایک اس میں تیزی آئی، ایک اس نے بھار پکڑا۔ اس سے پہلے جو 2000 سال تاریخیں گزرے اس میں کسی نے بھی کوئی بہت بڑا منصوبہ نہیں بنایا کہ آؤ واپس اسرائیل چلیں، آؤ واپس فلسطین چلیں اور وہاں پہ اپنی کوئی ریاست قائم کریں۔ یہ جو صہیونیت پرستی ہے یعنی کہ زائنزم ہے، اس کے بھی 4 مختلف قسم کے رجحانات ہیں اس کے اندر، یعنی کہ 4 مختلف قسم کے رجحانات ہیں۔ تو سب سے پہلے رجحان کو ہم کہتے ہیں پولیٹیکل زائنزم، دوسرے رجحان کو کہتے ہیں لیبر زائنزم، تیسرے کو کہتے ہیں ریویژنسٹ زائنزم اور چوتھے کو کہتے ہیں ریلیجس زائنزم۔ یعنی کہ اس میں سے 3 جو رجحانات ہیں جو کہ ڈومیننٹ رجحانات ہیں وہ سیکولر ہیں، اور ایک رجحان اس میں سے جو کہ مائنورٹی وہ ریلیجس ہے۔ بہرحال ان چاروں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شروع کرتے ہیں پولیٹیکل زائنزم سے۔ پولیٹیکل زائنزم اس نقطہ نظر کو کہا جاتا ہے جو کہ تھیوڈور ہرزل اور اس کے ساتھ چیم وائزمن کا نقطہ نظر تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ تھیوڈور ہرزل نے شروع کی تھی ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن، اور ان کا مین کام یہ تھا کہ ان کی کوشش یہ تھی کہ جو بڑی بڑی قوتیں اس زمانے کی، جو بڑی طاقتیں تھیں اس زمانے کی، برٹن ہے، فرانس ہے، امریکہ ہے، ان کو کنونس کیا جائے کہ یہودیوں کو، جوز کو، یورپ کے جوز کو ایک فلسطین کے اندر یا ارجنٹینا کے اندر یا کہیں اور ایک ملک بنا دیا جائے جہاں پہ وہ رہ سکیں۔ ہرزل کی اگر آپ کا مضمون اگر آپ پڑھیں تو آپ کو صاف نظر آ جائے گا کہ ہرزل بنیادی طور پہ ایک سیکولر سوچ رکھنے والے فرد ہیں، بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کچھ حد تک کہ وہ ایتھیسٹ بھی ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو پولیٹیکل زائنزم کا ٹرینڈ شروع ہوا ہے، اس کے اندر یہ کوئی ریلیجس پوائنٹ آف ویو نہیں تھا، بلکہ تمام جو آرگیومنٹس اس زمانے میں تھیوڈور ہرزل نے کی تھیں وہ سیکولر آرگیومنٹس تھیں۔ میرے سیکولر دوست یہ بات سن کے حیران و پریشان بھی ہوں گے، اور جو اینٹی سیکولر ہیں وہ یہ بات سن کے خوش بھی ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا کی غلط فہمی ہے کہ سیکولرزم جو ہے نا وہ تمام مسائل کا حل ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آبویسلی سیکولرسٹ سوچ ایک مخصوص سوچ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب اور سیاست کا کوئی تعلق نہ ہو آپس میں، اور خاص طور پر مذہب اور کیا کہنا چاہیے ریاست کا کوئی تعلق نہ ہو آپس میں۔ مگر اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ریاست بڑی ڈیموکریٹک ہوگی یا نہیں ہوگی یا سوشلسٹ ہوگی یا کیا ہوگی۔ مطلب سیکولر سوچ رکھنے والے جو ہیں بہت مختلف آراء رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کہ نوآبادیاتی نظام قائم کیا، کلونیل سسٹم قائم کیا، آخرکار وہ بھی تو سیکولر لوگ ہی تھے نا، مگر وہ ڈیموکریٹک نہیں تھے، انہوں نے پوری دنیا پہ اپنی ایک حکمرانی قائم کی تھی۔ تو سیکولرزم تمام چیزوں کا نہ تو حل ہے اور نہ ہی تمام چیزوں کے پیچھے جس طرح ہمارے دائیں بازو کے لوگ سمجھتے ہیں کہ تمام مسائل کی جڑ جو ہے وہی سیکولرزم، ایسا نہیں ہے۔ سیکولرزم بیسکلی یہ آئیڈیا ہے کہ بھئی آپ ریاست اور مذہب کو علیحدہ دیکھیں، اور ظاہری بات ہے جو آپ کی سیاست ہے وہ کسی بھی رنگ و ڈھنگ کی ہو سکتی ہے۔ سیکولر سیاست رائٹ ونگ بھی ہو سکتی ہے، لیفٹ ونگ بھی ہو سکتی ہے، لبرل بھی ہو سکتی ہے، اینٹی لبرل بھی ہو سکتی ہے، فیشسٹ بھی ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، آئیے اب دوسرے ٹرینڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہ ٹرینڈ تھا لیبر زائنزم کا۔ یہ بڑا دلچسپ ٹرینڈ ہے کیونکہ یہ ڈومینیٹنگ ٹرینڈ تھا اسرائیلی پالیٹکس کے اندر، اور یہ جو یورپ کے اندر اور خاص طور پہ ایسٹرن
سینٹرل یورپ کے اندر، ایون رشیا کے اندر جو لیبر موومنٹ تھی وہاں سے ڈیولپ ہونا شروع ہوا، یعنی کہ جو مزدوروں کی تحریک تھی وہاں سے ڈیولپ ہونا شروع ہوا۔ تو آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ جو لیبر زائنزم کا ٹرینڈ ہے یہ اپنے آپ کو نہ صرف سیکولر سمجھتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ سوشلسٹ ٹرینڈ ہے، یہ لیبر کے حق میں ہے، مزدوروں کے حق میں ہے، مگر ان میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات کرتے ہیں صرف یہودی مزدوروں کی، باقی تمام دنیا بھر کے محنت کشوں کی بات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم صرف یہودی مزدوروں کی بات کرنا چاہتے ہیں، یہودی ورکنگ کلاس کی بات کرنا چاہتے ہیں، باقی ورکنگ کلاس کو ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ رشیا کے اندر خاص طور پہ یہ جو ٹرینڈ تھا یہ شروع میں بولشوزم کے بہت قریب ٹرینڈ تھا، لینن کی پارٹی کے بڑا قریب ٹرینڈ تھا، اور انفیکٹ مارکسزم کو بڑا اچھا سمجھتا تھا، سوشلزم کو بڑا اچھا سمجھتا تھا، اور بولشوزم کے بڑا قریب تھا۔ ان کی ایک آرگنائزیشن تھی جس کا نام تھا دی جوئش بنڈ، مگر اس آرگنائزیشن نے بولشوک پارٹی کے اندر یہ مطالبہ کیا کہ صرف اور صرف یہودی ہی یہودی مزدوروں کی نمائندگی کر سکیں گے، کوئی اور یہودی مزدوروں کی نمائندگی نہیں کر سکے گا۔ تو اس بنیاد پہ لینن نے کہا نہیں، یہ تو مارکسزم کے اصولوں کے خلاف ہے۔ لینن نے اس تنظیم کو بولشوک پارٹی سے ایکسپیل کر دیا۔ خیر یہ تو ایک تنظیم کا نام ہے، اس قسم کی اور بھی بہت ساری مختلف تنظیمیں تھیں جو کہ اکٹھی لیبر زائنسٹ تحریک یا سوچ فکر بنتی ہیں۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ اس بنیاد پہ صرف قائم نہیں کیا جا سکتا کہ آپ بڑی بڑی قوتوں سے یہ درخواست کر دیں، فرانس سے اور برٹن سے اور امریکہ سے یہ صرف درخواستیں لیتے پھرتے رہیں کہ جی یہ معاملہ جو حل کر دیں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اسرائیل اور زائنسٹ پروجیکٹ اس شکل میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ جب ہم یورپ سے مزدوروں کو لے کر تو اسرائیل لے کر جائیں اور وہاں اسرائیل کے اندر وہ ایگریکلچرل کمیونز بنائیں جن کو کبوٹس کہا جاتا ہے۔ اب یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ کے اندر جو یہودی مذہب کے لوگ تھے ان کے اوپر پابندی تھی کہ وہ ایگریکلچر میں حصہ نہیں لے سکتے، اور اس پابندی کی وجہ سے ہی وہ گیٹوز کے اندر بند تھے، مخصوص تھے، صرف چند مخصوص شعبۂ زندگی ان کے لیے کھلی تھیں، باقی سب جو پروفیشنز تھے وہ بند تھے۔ تو اب ان کا یہ خیال تھا، اور خاص طور پہ ایگریکلچر بند تھا، تو اب ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اسرائیل واپس جائیں گے، وہاں ہم کھیتی باڑی کریں گے، جب ہم زمین سے جڑیں گے اور جب ہم کبوٹس بنائیں گے جو ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمیون ہے، جب ہم کبوٹس بنائیں گے تو اس کے نتیجے میں جو ہے نا ایک نئی زندگی پیدا ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال یہ جو ٹینڈنسی تھی انہوں نے پھر یورپ سے لوگوں کو آرگنائز کیا اور کھینچنا شروع کیا کہ چلو اسرائیل چلیں، چلو فلسطین چلیں۔ اس وقت تو اسرائیل قائم نہیں ہوا تھا، چلو فلسطین چلیں، وہاں جا کے کیبوٹس وغیرہ بنائیں۔ تو لہٰذا جو جوئش ایجنسی قائم ہوئی جن کا یہ کام تھا کہ وہ یورپ سے لوگوں کو کھینچ کر فلسطین لے کر آئیں، یہ ساری کی ساری ایجنسی لیبر زائنسٹوں کے کنٹرول میں تھی، اور لہٰذا لیبر زائنسٹوں کا بڑا اثر و رسوخ تھا فلسطین کی آبادی میں۔ یہی وجہ ہے کہ لیبر زائنزم اسرائیل کے اندر ڈومینیٹنگ ٹرینڈ تھا۔ لیبر زائنزم کے جو سب سے بڑے لیڈر تھے ان کا نام تھا ڈیوڈ بن گورین، اور انہوں نے، آپ اگر ان کے بارے میں جانتے ہیں تو انہوں نے اسرائیلی پالیٹکس کو 1930s سے لے کر 1970s تک ڈومینیٹ کیا۔ انفیکٹ وہ پہلے پرائم منسٹر بھی تھے اسرائیل کے، اور 1947 سے لے کر 1963 تک وہ پرائم منسٹر ہے۔ ایک چھوٹا سا بیچ میں عرصہ تھا 54-55 جب انہوں نے ریزائن کیا، استعفیٰ وغیرہ دیا، یعنی کہ وہ ڈومینیٹنگ فگر تھے۔ لیبر زائنسٹ تھے، اپنے آپ کو سوشلسٹ کہتے تھے، مگر ان کا سوشلزم صرف اور صرف یہودیوں کے لیے تھا، اس میں عربوں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، اس میں فلسطینیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ یہودیوں کے لیے ایک سوشلسٹ سوسائٹی بنانا چاہتے تھے، مگر اس بنیاد پر کہ فلسطینیوں کو اپنی زمین سے بے دخل کیا جائے اور وہاں پہ کبوٹس وغیرہ بنائے جائے جو کہ سوشلسٹ بنیادوں پر قائم ہوں گے۔ یہ جو پورا ٹرینڈ تھا، اس کے نتیجے میں جو پارٹی بنی اس کا نام تھا ورکرز پارٹی آف دا لینڈ آف اسرائیل، جس کے ایکرونیم ہے مپائی، اور یہی پارٹی بعد میں جا کے دوسری پارٹیوں کے ساتھ مرج ہو کے تو لیبر پارٹی آف اسرائیل بنی، جو کہ آج بھی اسرائیل کے اندر قائم ہے۔ یہ پارٹی 1930 کے اندر قائم ہوئی، اور اس نے بڑا کھل کے یہ کہا کہ ہم سوشل ڈیموکریٹک ہیں، مگر جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں صرف یہودیوں تک، ان تک ہمارا سوشلزم محدود ہے۔ انٹرنیشنلزم میں ہم یقین نہیں رکھتے کہ دنیا بھر کے محنت کشوں میں ہم یقین نہیں رکھتے۔ 1968 کے اندر یہ پارٹی یعنی کہ مپائی نے دوسری پارٹی کے ساتھ مرجر کیا، اور یہ بن گئی لیبر پارٹی آف اسرائیل، اور یہ بڑی ڈومینیٹنگ پارٹی تھی۔ 1930 سے لے کے 77 تک
کوئی دوسری پارٹی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسرائیلی سیاست پر اور یعنی کہ ان جوز کی سیاست پر جو کہ فلسطین کے اندر رہ رہے ہیں کوئی اور پارٹی ڈومینیٹ کر سکے. ٹوٹلی ڈومینیٹ کرتی تھی. یعنی کہ اسرائیل کے اندر رہنے والے جو یہودی ہیں وہ اوور ویلمنگلی لیبر زائنزم کو سپورٹ کرتے تھے, ماپائی کو سپورٹ کرتے تھے, اور پھر بعد میں لیبر پارٹی کو بھی سپورٹ کرتے رہے. اچھا, لیبر پارٹی کی ڈومیننس اسرائیلی پولیٹکس پر 1977 تک جاری رہی, اور 1977 کے اندر ان کو ایک بہت بری شکست ہوئی اور ایک اور پارٹی منظر عام پر سامنے آئی جس کا نام تھا لیکوڈ. اس کے بارے میں بھی ابھی آپ کو بتاؤں گا, مگر یہ رائٹ ونگ پارٹی تھی. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ لیبر پارٹی دوبارہ سے حکومت میں آئی, پوری 1980s میں تو خیر لیکوڈ چھائی رہی, 1990s کے اندر یtzhak ربین کی قیادت میں لیبر پارٹی دوبارہ سے جو ہے ڈومیننس میں آئی. پھر اہود باراک کی قیادت میں بھی اس نے دوبارہ سے حکومت بنائی. مگر اس کے بعد خاص طور پہ 2000 کے بعد لیبر پارٹی جو ہے وہ ڈاؤن جاتی رہی ہے, اور پوری اسرائیل کی سیاست کا جو ٹرینڈ ہے وہ لیبر زائنزم سے دور جاتا رہا ہے اور ایک اور قسم کے زائنزم کے قریب آتا رہا ہے. یہ جو تیسرا قسم کا زائنزم ہے اس کو کہا جاتا ہے ریویژنسٹ زائنزم. ریویژنسٹ زائنزم اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے جو لیڈر تھے ان کا نام تھا زائیو جابوٹنسکی, اور ان کا یہ خیال تھا کہ جو یہ پولیٹیکل زائنزم ہے تھیوڈر ہرزل والا اور چیم وائزمن والا, یہ غلط ہے, کیونکہ یہ تو صرف ایک علاقہ چاہ رہے ہیں جو برٹش مینڈیٹ میں فلسطین ہے اس کا ایک علاقہ چاہ رہے ہیں, بلکہ پورے کا پورا جو برٹش مینڈیٹ ہے فلسطین کے اوپر, جہاں بھی برٹن کی حکومت ہے فلسطین کے اوپر, جو مینڈیٹ لیگ آف نیشنز نے برٹن کو دیا ہوا ہے وہ سارے کا سارا اسرائیل کا حصہ بننا چاہیے. اس لیے وہ اپنے آپ کو ریویژنسٹ کہتے تھے. بیچ میں انہوں نے ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن سے علیحدہ بھی ہو گئے, انہوں نے نیو زائنسٹ آرگنائزیشن وغیرہ بھی بنائی, مگر وہ چند سال چلی, اس کے بعد وہ کامیاب نہیں ہوئے, واپس ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن میں آ گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کوشش ہمیشہ یہ تھی کہ ایرتز اسرائیل, دا لینڈ آف اسرائیل, جو ہسٹوریکل لینڈ ہے اس پورے کے پورے ہسٹوریکل لینڈ پر ان کی ریاست قائم ہونی چاہیے. اس میں اس وقت وہ ٹرانس جارڈن کو بھی شامل کرتے تھے. تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ جو ریویژنسٹ زائنزم تھا وہ زیادہ ہارڈ کور تھا اور ایکسپینشنسٹ تھا. ان کا ہمیشہ سے یہ خیال تھا کہ جو UN پارٹیشن پلان ہے وہ غلط ہے, یہ جو چھوٹی سی جگہ میں دی گئی غلط ہے. انفیکٹ جو ہسٹوریکل اسٹیٹ تھا اسرائیل کا آج سے 2000 سال پہلے, اس پورے کے پورے ہسٹوریکل اسٹیٹ آف اسرائیل پر ہماری حکومت قائم ہونی چاہیے. اس سلسلے میں خاص طور پہ جو ریویژنسٹ زائنزم ہے وہ ویسٹ بینک کے حوالے سے ایک بہت مختلف نقطہ نظر رکھتا ہے لیبر زائنزم سے. لیبر زائنزم کا یہ خیال تھا کہ ٹھیک ہے ہم ویسٹ بینک کو اپنے کنٹرول میں لیں گے, پھر اس کو ہم کسی طرح سے جارڈن کے ساتھ مذاکرات کر کے تو ان کے ساتھ امن معاہدہ کر لیں گے, ویسٹ بینک ان کے کنٹرول میں چلا جائے یا چلو فلسطینیوں کے کنٹرول میں چلا جائے وغیرہ وغیرہ. مگر ریویژنسٹ زائنزم بالکل اس نقطہ نظر کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں ویسٹ بینک جو ہے وہ سماریا اور جوڈیا کے 2 پروونسز ہیں, اور یہ پروونسز ایرتز اسرائیل یعنی لینڈ آف اسرائیل کا اٹوٹ حصہ ہیں, ایک ایسا حصہ ہے جو کہ اسرائیل سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ جو ریویژنسٹ زائنزم ہے اور اس کے ساتھ منسلک جو پارٹی قائم ہے وہ ویسٹ بینک کے اندر ایک آزاد فلسطینی ریاست کو قائم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی. اس 2 اسٹیٹ سولوشن کے وہ مکمل طور پہ خلاف ہے. اب اس لیبر زائنزم کے نتیجے میں پہلے تو ایک پارٹی بنی جس کا نام تھا ہراٹ, پھر اس کے بعد ایک اور پارٹی بنی جس کا نام تھا لیکوڈ. لیکوڈ کا مطلب ہے نیشنل لبرل موومنٹ. اب آپ اس پہ پھر پریشان ہو جائیں گے, لبرل موومنٹ, یہ لبرل موومنٹ ہے جو بنجمن نیتنیاہو کی موومنٹ ہے, مناخم بیگن کی حکومت تھی وغیرہ وغیرہ, ایریل شارون بھی اس کا حصہ تھے. مگر یہی میں ایک اور بات آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلا جاؤں کہ جہاں پہ سیکولرزم جو ہے وہ تمام مسائل کا حل نہیں ہے, تو وہاں پہ لبرلزم بھی تمام مسائل کا حل نہیں. بیکاز اگر کسی وقت ایک اور سیریز میں وقت ملے تو میں ایک سیریز بناؤں گا دا ڈارک سائڈ آف لبرلزم یا دا ڈارک ہسٹری آف لبرلزم, جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو بڑے بڑے لبرل دانشور ہیں جن کو ہم بڑا ایڈمائر کرتے ہیں اور کہتے ہیں جان لاک, یار دیکھو کتنا گریٹ آدمی تھا, یہ کتنا گریٹ تھا, تھامس پین وغیرہ, وہ جیفرسن وغیرہ, تو ان کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کس طرح سے سلیوری کو بھی سپورٹ کرتے تھے, جو افریقن سلیوری وغیرہ امریکہ کے اندر خاص طور پہ تھی. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کلونیل پروجیکٹ کو کس طرح سے سپورٹ کرتے تھے. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے ان کے بہت سارے آئیڈیاز انتہائی ریسسٹ تھے. مینوئل کانٹ کو آپ پڑھیں گے تو آپ حیران پریشان ہو جائیں گے اس معاملے پہ. اور آخر میں یہ کہ ان کے آئیڈیاز جو تھے وہ کلونیلسٹ بھی تھے. تو بہرحال لبرلزم کی بھی ایک بڑی ڈارک سائڈ ہے,
بڑا برا چہرہ ہے جس کی وجہ سے عام پبلک لبرلزم کو بہت اچھا نہیں سمجھتی لبرلز کی تمام کوششوں کے باوجود. اب آپ کہیں گے تیمور صاحب آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں, آپ تو خود لبرل ہیں, یہ آپ کی غلط فہمی ہے, میں نے تو کبھی بھی نہیں یہ کہا کہ میں لبرل ہوں. بہرحال لبرل تو جو واپس آتے ہیں فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے پہ, تو لیکوڈ جو کہ نیشنل لبرل موومنٹ کے نام سے ایک پارٹی ہے, وہ 1973 کے اندر قائم ہوئی, اور اس پارٹی کو مناخم بیگن نے قائم کیا, اور ساتھ ایریل شارون بھی اس کے اندر شامل تھے. اگر بیگن کے بارے میں آپ باقی چیزیں نہیں جانتے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 1947-48 وغیرہ کے اندر, اس پیریڈ کے اندر بیگن اس تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے تھے جس کے حوالے سے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ دہشت گرد ہیں, کیونکہ انہوں نے برٹش ٹروپس پر اس وقت اٹیک وغیرہ کروائے اور ایون عربس پہ اٹیک کیے, مگر عربس پہ اٹیک کرنے سے تو وہ دہشت گرد دنیا کے اندر نہیں ٹھہرائے. اس وقت برٹن نے ان کو ڈکلیئر کیا کہ یہ دہشت گرد ہے کیونکہ انہوں نے برٹن پہ اٹیک کیے. تو لیکوڈ, یا آپ کہہ سکتے ہیں یہ جو ریویژنسٹ زائنزم کا ٹرینڈ تھا, لیکوڈ تو 73 کے اندر قائم ہوئی, مگر اس سے پہلے بھی جو ریویژنسٹ زائنزم کا جو ٹرینڈ تھا جس کی بنیاد پہ ارگن اور سٹرن گینگ, ویسے سٹرن گینگ مطلب ہے کہ کبھی اس تحریک کا فارملی حصہ تو نہیں تھا, مگر بہرحال اسی قسم کی اس کی سوچ تھی. تو بہرحال یہ جو ٹرینڈ تھا زائنزم کے اندر, جو ٹرینڈ پایا جاتا تھا, یہ ہمیشہ ایک ایکسٹریمسٹ ٹرینڈ سمجھا جاتا تھا. زائنزم کے اندر بھی اس کو ایک ایکسٹریمسٹ ٹرینڈ سمجھا جاتا تھا, مگر 1977 کے اندر اس ٹرینڈ کو بیگن کی قیادت میں ایک بہت بڑی الیکٹرل کامیابی ہوئی, الیکشن کے اندر کامیابی ہوئی, اور انہوں نے جو اس زمانے کی لیبر پارٹی تھی, جو پہلے ماپائی پارٹی تھی اب لیبر پارٹی بن چکی تھی, اس کو بہت بڑی شکست دی. اب یہ بڑی حیران کن بات اس لیے تھی کیوں اس زمانے میں, کیونکہ لیبر پارٹی بیسکلی وہ پارٹی تھی جس نے اسرائیل کو قائم کیا تھا, ماپائی وہ پارٹی تھی جس نے اسرائیل کو قائم کیا تھا. تو لہٰذا لیکوڈ کی کامیابی ایک اسی طرح سے کامیابی تھی جس طرح سے انڈیا کے اندر کانگریس پارٹی کو بی جے پی نے شکست دیا, کیونکہ کانگریس پارٹی نے انڈیا کو قائم کیا, اسی طرح لیبر پارٹی نے اسرائیل کو قائم کیا, ان کو شکست ہوئی. تو ایک بہت منفرد قسم کی بات تھی. اب 1980s کے اندر تو لیکوڈ نے مکمل طور پہ پالیٹکس کو ڈومینیٹ کیا. 1990s میں لیبر پارٹی نے بڑی مشکل سے الائنسز وغیرہ جوڑ کے کچھ کامیابی حاصل کی, اور یہ اسحاق ربین کی قیادت کے اندر انہوں نے حکومت بھی بنائی, اور حکومت بنانے کے بعد انہوں نے پیس پروسیس وغیرہ شروع کیا, اور 2 اسٹیٹ سولوشن وغیرہ کو ایکسیپٹ کیا, اوسلو اکارڈز, اس کے بارے میں بعد میں بات کروں گا. بہرحال اس تمام چیز کے, اس تمام پروسیس کے ٹوٹلی خلاف اس میں لیکوڈ کھڑی تھی, اور لیکوڈ کا یہ کہنا تھا کہ یہ بالکل غلط پروسیس ہے, یہ پیس پروسیس اور یہ جو علاقے فلسطینی اتھارٹی کو دیے جا رہے ہیں, اور یہ بالکل غلط ہے. بنجامن نیتنیاہو بھی اسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, بلکہ انہوں نے اس پارٹی کی ریوائول میں بڑا اہم کردار ادا کیا, اور سن 2000 کے بعد یہ جو ٹرینڈ تھا زائنزم کے اندر, یہ بہت کامیابی سے آگے بڑھا. اگرچہ اس میں پہلے نیتنیاہو اور شارون اکٹھے چل رہے تھے, پھر شارون علیحدہ ہو گیا, اس سپلٹ کی وجہ سے لیکوڈ کو کافی نقصان ہوا, مگر اب لیکوڈ جو ہے پچھلے 10 سالوں سے اسرائیلی پالیٹکس پر اور الیکشنز میں ڈومینیٹ کر رہی ہے. اب آئیے چوتھے ٹرینڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور وہ ہے ریلیجس زائنزم کا ٹرینڈ. یہ ٹوٹلی مائنورٹی ٹرینڈ ہے زائنزم کے اندر, اور کبھی بھی یہ جو ہے وہ ڈومینیٹنگ ٹرینڈ بھی نہیں رہا, اور پولیٹیکلی ڈومینیٹ بھی نہیں کرتا رہا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, یہودی مذہب کے اندر یہ نقطہ نظر تھا کہ ہاں ایک دن ایسا آئے گا جس میں کہ سب حساب و کتاب ہوگا, اور یہودی جو ہیں وہ پرومس لینڈ واپس پہنچیں گے. مگر اس سے ان کی مراد یہ نہیں تھی کہ وہ واپس اسرائیل جا کے کوئی ریاست وغیرہ بنائیں گے. ان کی مراد اس سے یہ تھی کہ خدا تعالیٰ جو ہیں وہ امام مہدی کو بھیجیں گے, اور اس کے بعد دی سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ جس کو کرسچنز کہتے ہیں, اور اس کے بعد تمام یہ روز آخرت ہوگا, اور اس کے بعد دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور تمام حساب و کتاب ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو انسان کے لیے یہ نہیں ہے, لہٰذا یہودی یہ سمجھتے تھے, مذہبی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی ہمارا معاملہ نہیں ہے کہ ہم اسرائیل واپس جائیں گے تو امام مہدی آ جائیں گے, دنیا کی خاتمہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. یہ ان کی سوچ نہیں تھی. ان کی سوچ یہ تھی کہ خدا تعالیٰ یہ پروسیس خود کریں گے. تو لہٰذا 2000 سال سے یہودیوں نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ ہم اسرائیل واپس لوٹیں. نہ انہوں نے کبھی یہ کوئی بہت بڑا دعویٰ کیا کہ جی یہ تو دعویٰ ضرور تھا کہ یہ ہماری مقدس سرزمین ہے, مگر یہ دعویٰ نہیں تھا کہ ہم یہاں پہ سیاسی حکومت وغیرہ قائم کریں گے. تو بہرحال اس وجہ سے جب زائنزم ابھرا لیٹ 19th سینچری کے اندر, تو جو یہودی
مذہبی لوگ تھے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا یہ کیا ہے یار, عجیب سی بات کر رہے ہیں کہ یہ تو بالکل ہمارے مذہب کے خلاف ہے, اور 2000 سال جو ہم انٹرپریٹیشن دے رہے ہیں جو بائبل میں لکھی ہے وغیرہ, اس ساری انٹرپریٹیشن کے خلاف ہے. دوسرا معاملہ یہ تھا کہ جو ریلیجس یہودی تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ, اور درست کہتے تھے کہ یہ جو زائنزم ہے یہ تو سیکولر موومنٹ ہے, اور جس طرح ہمارے پاکستان کے اندر جو مذہبی لوگ ہیں وہ سیکولرزم کی سخت مخالفت کرتے ہیں, اسی طرح یہودیوں کے اندر بھی جو مذہبی یہودی ہیں وہ سیکولرزم کی بڑی مخالفت کرتے تھے. تو اس بنیاد پہ جو مذہبی یہودی تھے وہ ہمیشہ زائنزم کے خلاف تھے, کیونکہ ان کو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ زائنسٹ جو ہیں وہ تو ایک ایتھیسٹ, ایک سوشلسٹ, ایک سیکولر, ایک ماڈرنسٹ قسم کی موومنٹ ہے, جو کہ وہ کچھ حد تک سیکولر تو ڈیفینیٹلی تھی. تو یہ بھی ایک ان کے درمیان مسئلہ تھا. تو بہرحال سمجھنے کی یہی بات ہے کہ جو ٹریڈیشنل انٹرپریٹیشن تھی یہودیت کی, ان کے لیے جو زمین تھی وہ اہم نہیں تھی ان کے بائبل کی انٹرپریٹیشن میں. اہم ان کے لیے یہ تھا, یہ بات تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی جو فیملی ہے وہ انہوں نے کس طرح سے ایک خدا کی عبادت کا مذہب جو ہے وہ دنیا کے اندر متعارف کروایا. یہ ان کے لیے اہم بات تھی, نہ کہ یہ کہ وہ زمین کوئی اہمیت رکھتی, بلکہ یہ کہ وہ تصور کہ خدا ایک ہے یہ سب سے بڑی اہمیت رکھتی. تو لہٰذا اس کے خلاف جو نقطہ نظر پیش کیا وہ ایک رہبر تھے جن کا نام تھا ابراہیم آئزیک کوک. انہوں نے جو ہے وہ یہ نقطہ نظر دیا کہ نہیں, زائنزم اگرچہ ایک سیکولر موومنٹ ہے, ایتھیسٹک بھی ہے, ان میں بہت سارے سوشلسٹ بھی ہیں, مگر خدا تعالیٰ جو ہے نا انہی ایتھیسٹ, سیکولر, سوشلسٹ لوگوں سے اسرائیل دوبارہ سے بنوا رہا ہے. یہ خدا کے جو کام کر رہے ہیں یہ خدا کا ہی کام کر رہے ہیں, اگرچہ ان کو خود بھی نہیں معلوم یہ کیا کر رہے ہیں. تو اس طرح کی کافی انکنونسنگ قسم کی آرگیومنٹ ہے, مگر بہرحال ایک تحریک اس طرح قائم ہو گئی. اب ان کے بارے میں اہم یہ ہے کہ یہ بڑے آرتھوڈاکس قسم کے لوگ ہیں, اور جس طرح اور بڑے کٹر قسم کے لوگ ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں جس طرح ہمارے بھی مذہبی حلقے میں لوگ بڑے کچھ کٹر قسم کے ہوتے ہیں, ان کے بھی مذہبی حلقے میں یہ بڑے کٹر قسم کے لوگ ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا تصویروں وغیرہ کے اندر کہ اکثر انہوں نے ایک ٹوپی چھوٹی سی سر پہ پہنی ہوتی ہے. تو یہ وہ ریلیجس زائنسٹ قسم کے جوز ہیں, اور یہ جو سیٹلمنٹس ہیں اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. سیٹلمنٹس کیا ہیں کہ ایک عرب علاقہ ہے اسرائیل کے اندر, وہاں عربز رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اسرائیل کے اندر بہت سارے فلسطینی عربز وغیرہ رہتے ہیں. تو اس علاقے کے اندر یہ لوگ جاتے ہیں, زمین کو کچھ آکیوپائی کرتے ہیں, اور وہاں پہ اپنا کو کبوٹس بنا لیتے ہیں, اپنا فارم بنا لیتے ہیں, پرائیویٹ فارم بنا لیتے ہیں, جو بھی اور یہ انلیگل ہے. یونائٹڈ نیشنز نے بھی اس کو انلیگل ڈکلیئر کیا ہوا ہے, اور ویسے بھی, اور آکیوپائڈ ٹیریٹریز میں بھی جا کے یہ کرتے ہیں. مثال طور پر غازہ کے اندر اور ویسٹ بینک کے اندر, اور غازہ ادھر بنانا تو بالکل ہی انلیگل ہے. دوسری جگہ لیگل بھی ہو سکتا ہے, انلیگل بھی ہو سکتا ہے, دونوں میں سے ایک ہو سکتا ہے. مگر بہرحال جب یہ سیٹلمنٹس بناتے ہیں جو خاص طور پہ آکیوپائڈ ٹیریٹریز کے اندر انلیگل سیٹلمنٹس ہیں, ان کو تو یونائٹڈ نیشنز نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ یہ انلیگل ہے. تو وہاں پہ پھر یہ فلی آرمڈ بیٹھ جاتے ہیں ہتھیاروں وغیرہ کے ساتھ, اور وہاں پہ اپنی سیٹلمنٹس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. آرمی بھی آ کے ان کو پروٹیکٹ وغیرہ کرتی ہے, اور یہ بہت ہی اس چیز پہ بالکل کیا کہتے ہیں, ان کا مائنڈ نہیں چینج کیا جا سکتا کہ یہ سیٹلمنٹ سے ان کو نکالا نہیں جا سکتا. تو بہرحال یہ جو ریلیجس زائنسٹ ہیں, اگرچہ یہ مائنورٹی ہیں, مگر یہ بڑی ایک اگریسو قسم کی مائنورٹی ہے. ویسے تو سارے ہی تقریباً اگریسو ہیں, مگر یہ ان سے بھی زیادہ اگریسو ہے, اور یہ اکثر ایکسٹریم رائٹ ونگ پالیٹکس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو بہرحال یہ میں نے آپ کو 4 مختلف ٹرینڈز بتائے, اور جس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ زائنزم میں جو ڈومیننٹ ٹرینڈز ہیں وہ سیکولر ہیں, اور ایک زمانے میں جو ڈومیننٹ ٹرینڈ تھا وہ سوشل ڈیموکریٹک تھا, مگر صرف یہودیوں کے لیے وہ سوشلزم میں یقین کرتا تھا. مگر وہ ٹرینڈ اب ختم ہو چکا ہے. 1970 کی دہائی کے بعد 1980 کی دہائی سے آگے اگر آپ دیکھیں اسرائیلی سیاست میں, تو وہ ٹرینڈ بھی ختم ہو گیا. اسی لیے وہاں پہ جو ویلفیئر اسٹیٹ وغیرہ قائم تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اب اگلے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اوسلو پیس پروسیس کس طرح سے شروع ہوا. تھینک یو سو مچ.